مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے وہ سن لے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے اپنے نکاح کی تجدید کرنا ہوگی اور دوبارہ سے ایمان کی بھی تجدید کرنا ہوگی۔ یہاں ایک اہم مسئلے کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بات چلی ہٹ دھرمی سے کہ ہٹ دھرمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہٹ دھرمی نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، اسلام کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، ہم ہٹ دھرمی اختیار کر لیتے ہیں، ہم اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں دین ہماری رائے کے تابع نہیں ہے، ہماری رائے دین کے تابع ہے۔ آج کا مسلمان چاہتا ہے دین میرے تابع ہو، میں جو جی چاہے کروں، دین میرے جو ہے نا تابع ہو، میری منشا کے مطابق دین کا حکم آئے۔ اللہ کے بندے تیری منشا کے مطابق دین کا حکم نہیں آئے گا، اور رب کی منشا کے مطابق دین کا حکم آئے گا۔ موجودہ دور کے اندر ایک فتویٰ آیا ہے، ایک گیم موبائل پہ چلتی ہے جسے اکثر نوجوان اس گیم کو کھیل رہے ہیں، اس گیم کو اکثر نوجوان کھیل رہے ہیں۔ اس گیم کا نام ہے پب جی۔ اکثر نوجوان اس گیم کو کھیل رہے ہیں۔ اس گیم کے کھیلنے والوں کے بارے میں ایک فتویٰ آیا گزشتہ دنوں کراچی بنوری ٹاؤن سے، ایک فتویٰ آیا۔ فتویٰ پوچھنے والے نے فتویٰ پوچھا کہ ہمارے امام صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک گیم ہے، اس گیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گیم کھیلنے والا بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور بتوں سے وہ پاور حاصل کرتا ہے، پھر وہ گیم آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح کے اس نے سوال کیا تو جواب دینے والے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے وہ سن لے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے اپنے نکاح کی تجدید کرنا ہوگی اور دوبارہ سے ایمان کی بھی تجدید کرنا ہوگی، جو اس گیم کو کھیلتا ہے۔ اب اس گیم کے کھیلنے والوں کو کیا ہوا؟ تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اب اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، جی ہم یہ تو نہیں کرتے، وہ تو نہیں کرتے، ایسا تو نہیں کرتے، ویسا تو نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی اب بتائیں ہم کیا کریں۔ کھیلنے والے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کھیلتے رہے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ جب انہیں بتایا جائے بھئی اب فتویٰ آ چکا ہے، اب یہ کرو، کہتے جی ہم نے ایسا تو نہیں کیا، ویسا تو نہیں کیا، وہ تو نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوا، اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں علماء نے جو اب اس فتوے کی تفصیل کو بیان کیا ہے، اس فتوے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس گیم کو کھیلنے والا اگرچہ اس معاملے کو کہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا تھا اور وہ پاور حاصل کی جاتی تھی، اس سارے معاملے کو اس گیم کے اندر سے تقریباً 3 یا 4 ماہ پہلے نکال دیا گیا ہے، 3 سے 4 ماہ پہلے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ سجدہ ریز نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ بھی ہو، اس کے باوجود وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس گیم کو کھیلنے والا حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ، حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں سمجھ جاؤ اور اس پیغام کو آگے تک پہنچاؤ۔ یہ بات تو علمی گفتگو ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں، اس کا نکاح ٹوٹا یا نہیں، لیکن علماء نے اس کی جو تفسیر اب بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ جو گیم کھیلنے والا ہے
وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس گیم سے اجتناب ضروری ہے، اس گیم سے اجتناب ضروری ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر، تو موبائل کے سامنے بیٹھ کر دشمن کو مارنے کے لیے نہیں آیا، تو ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کر، ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھا کر میدان جہاد کے اندر دشمنان اسلام کو مارنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ اور تو نے دشمنان اسلام کی چال ہے کہ اس مسلمان کو کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دو، اس مسلمان کو کیا کر دو، موبائل کے سامنے بٹھا دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا کفر اکٹھی ہو کر مسلمانوں کا قلع قمع کر رہی ہے، اور یہ مسلمان پب جی کھیل رہا ہے۔ اور جب اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ کھیلنا حرام ہے، تو آگے سے توجیہات بیان کرتا ہے، ہٹ درمی اختیار نہ کرو۔ علماء نے جو فتویٰ دے دیا حرام ہے، بس اس کو حرام سمجھو، اسی طرح کہ جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح قتل حرام ہے، اسی طرح بالکل اس گیم کا کھیلنا بھی حرام ہے۔ ہٹ درمی چھوڑ دو، ہٹ درمی چھوڑ دو، اور اس پیغام کو عام کرو، اس پیغام کو عام کرو۔ آج یقین جانیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں 80% نہیں، 70 نہیں، 60 نہیں، آج 50% نوجوان جو ہیں وہ اس گیم کو کھیل رہے ہیں، اس گیم کو کھیل رہے ہیں۔ اور اس گیم کو کھیلنے والے جان لو کہ یہ شریعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ یہ حرام کام کر رہے ہو، تم حرام کام کر رہے ہو۔ اور ایک بندہ جان بوجھ کر حرام کام کرے تو خود بتائے، ایک گناہ ہے جو میں کرتا ہوں جس گناہ کا مجھے علم نہیں ہے، اور ایک گناہ اس کی سزا کم ہے، اس کی سزا کم ہے، اور ایک گناہ وہ ہے کہ جس کو میں گناہ جان بوجھ کر کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود میں اسے گناہ کرتا ہوں، اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس گیم کا کھیلنا حرام ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کھیلے گا تو وہ جان لے کہ پھر ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے گناہ کرنا جتنا عذاب سہنے کی سکت رکھتے ہو، اتنے نافرمانی کرنا جتنے عذاب سہنے کی سکت رکھتے ہو۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایک دیا سلائی اپنے جسم سے لگائے نا، ایک دیا سلائی ماچس کی ایک تیلی نکال کر جلا کر اپنے جسم کے ساتھ لگائیں، ہم اس آگ کی شدت کو برداشت، اس آگ کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اس کی حدت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے یہ کام، اس پیغام کو عام کریں، جہاں تک ہمارا اختیار ہے، جہاں تک ہمیں معلومات ہیں۔ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اس ممبر پر بیٹھ کر آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو گلی محلے کوچے کے اندر، دوست احباب کے اندر پہنچائیں، ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی خدارا اس کام کو نہ کرو، اس کام کو نہ کرو۔ نکاح ٹوٹتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ آگے والی بات ہے، اس پر بڑے بڑے علماء کے فتاوے ہیں، زیادہ تفصیل معلوم کرنی ہے دارالافتاء چلے جائیں، مفتیان کرام کے پاس چلے جائیں۔ لیکن موجودہ حالات کے اندر جو جید علماء نے ایک تفصیل بیان کی ہے اس فتوے کے ضمن کے اندر، وہ یہ ہے کہ نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ یاد رکھ لے کہ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔